السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پیش پڑھیں گے حرکات میں سے تیسری حرکت ہے۔ دو حرکت پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، زبر اور زیر۔ آج ہم پیش پڑھیں گے۔ پیش ہدایات پڑھ لیتے ہیں۔ حرکات میں تیسری حرکت پیش کی ہے۔ ادائیگی کا طریقہ: پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کی جاتی ہے۔ جس حرف پہ پیش ہو اس حرف پہ ہونٹوں کو گول کیا جائے گا، جیسے با پیش، بو۔ پیش کی مقدار: پیش کو تقریباً آدھا سیکنڈ ایک حرکت کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ را کے اوپر پیش ہو تو را کی آواز کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پیش ہمیشہ حرف کے اوپر لکھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ الف پر جب بھی کوئی حرکت یا جزم وغیرہ ہو تو اسے حمزہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اگلے صفحے پہ آ جاتے ہیں۔ احتیاط: پیش کی آواز کو اتنا مت کھینچیں کہ وہ واو مدہ کی آواز بن جائے، یعنی پیش کی آواز کو زیادہ نہیں کھینچنا کہ واو مدہ کی آواز بن جائے۔ جیسے با پیش بو، زیادہ کھینچنے کی وجہ سے وہ با واو پیش بو بن جائے۔ کرتے ہیں نا با پیش بو، بعض دفعہ کر دیتے ہیں بو، با پیش بو۔ اب وہ بو ہوا ہے تو یہ اس بو کی بجائے یہ بو بن گیا ہے، بو۔ تو بو کرنا ہے، بو نہیں، بو۔ تو اس سے بچنا ہے۔ اس میں عام طور پہ یہ غلطی کی جاتی ہے۔ اور نہ ہی اتنا جلدی پڑھیں کہ جھٹکا پیدا ہو جائے، جیسے با پیش بو، جلدی پڑھنے کی وجہ سے با حمزہ پیش بو بن جائے۔ تو ان دونوں غلطیوں سے بچنا ہے۔ پیش پڑھتے ہوئے ہونٹ پوری طرح گول ہوں اور آواز معروف نکلے، جیسے بو کو بو نہیں کرنا، با پیش بو، تا پیش تو، ایسا نہیں کرنا۔ پیش کو ضمہ اور پیش والے حرف کو مضموم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ پیش کی ادائیگی پہ آ جاتے ہیں۔ پیش حمزہ پیش او، جتنے بھی ہونٹ گول ہو سکتے ہیں کوشش کرنی ہے کہ ان کو اتنا یعنی پورا گول کرنا ہے، جتنا ممکن ہو گول کرنا۔ با پیش بو، تا پیش تو، ثا پیش ثو، جیم پیش جو، ح پیش حو، خا پیش خو، دال پیش دو، ذال پیش ذو، را پیش رو، را کے اوپر پیش تو را کی آواز موٹی، رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، ضاد پیش ضو، طا پیش طو، طو، ظا پیش ظو، عین پیش عو، غین پیش غو، فا پیش فو، فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، لام پیش لو،
میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، وو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، یا پیش یو۔ اب اس کی غلط ادائیگی ہمارے سامنے آ گئی تھی کہ با پیش بو کو بو نہیں کرنا، اسی طرح تو، سو، جو، ہو، خو، اینڈ تک، تو ان ساروں کا خیال رکھنا ہے۔ مشق حروف مرکبات، ہجے کا طریقہ سیم وہی ہے، پہلا حرف پڑھنے کے بعد دوسرا حرف پڑھ کر دونوں کو ملا دیں، اسی طرح تیسرا اور پھر چوتھا ملاتے جائیں، جیسے رسولو، را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسولو۔ نوٹ: پیش کی آواز اور مقدار کو ذہن میں رکھ کر مرکبات کی مشق کریں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ حرکات، یعنی ایک ایک حرکت ہم نے پڑھی، ایک ایک حرف پڑھا۔ اب نیچے دو دو حرف آ گئے، دو حرف پڑھیں گے، سانس ایک میں پڑھیں گے، بس اتنا ہی سمجھانا ہے کہ بھی سا، جس طرح سا پیش سو، لام پیش لو۔ اب دونوں علیحدہ علیحدہ سانس میں پڑھ لیے، ان کی آواز ہمیں پتہ چل گئی کہ ایک کی نکلی ہے سو، دوسرے کی نکلی لو۔ اب دونوں کو ایک سانس میں اکٹھا کرنا ہے، سولو، سولو۔ جوڑ کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ جوڑ کرتے ہوئے ہر حرف کی آواز کا ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کی آواز ایسے نکل رہی ہے، اور پھر اس کو ملاتے ہوئے اسی آواز کو بس ایک سانس میں ملا دینا ہے۔ دو حرف ہیں، تین ہیں، جتنے بھی آ جائیں تو ایک سانس میں سب کو ملانا ہے۔ حرف کی آواز اسی انداز سے نکلے گی جس طرح اکیلے اس کو پڑھا جاتا ہے اور آواز نکلتی ہے، اس کو چینج نہیں ہونے دینا۔ اگلا را پیش رو، سین پیش سو، رسو، رسو۔ اب نیچے یہ لکھی ہوئی آگئی اس طرح سولو، نیچے اس کی یہ لکھی ہوئی آگئی، اسی طرح سوحو، سوحو۔ تو اب آگے یہاں تک آپ کو بچہ خود کر کے سنائے کہ اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ ہاں بھی دو حرفوں کو آپس میں ایسے جوڑنا ہے، پیش والے حرف ہیں۔ آگے اگلے صفحے پہ یہ تین حروف آ گئے، سیم اسی طرح سولوسو، سولوسو۔ یہاں پہ سا ہے، یہ ایک نقطہ رہ گیا ہے، سولوسو۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اسی طرح ربوع، آگے بچے سے جوڑ کروانا ہے۔ مشترکہ مشق، اب ہم نے زبر بھی پڑھ لی، زیر بھی، پیش بھی علیحدہ علیحدہ پڑھ لی۔ اب اس کی مشترکہ مشق ہے، تو مشترکہ مشق استاد نے نہیں پڑھانی، استاد نے صرف یہ ایک دو خانے ضرورت کے مطابق جتنا اس کو لگے کہ ایک خانہ، دو خانے، تین خانے، اس نے صرف پڑھ کر سمجھانے ہیں، بیٹا ان کو اس طرح ہم نے جوڑنا ہے۔ آلریڈی وہ پیچھے پڑھ چکا ہے، زبر، زیر اور پیش۔ اب یہاں پہ اس نے آ کے خود سے سنانا ہے، خود سے اس نے یہ ساری چیزیں حل کرنی ہیں۔ مشترکہ مشق میں تینوں حرکات زبر، زیر، پیش کی آواز اور مقدار کو ذہن میں رکھ کر مشق کریں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ کاف پیش کو، تا زیر تی، کوتی، با زبر با۔ اب تینوں کو ایک سانس، کوتیبا، کوتیبا۔ اسی طرح کاف پیش کو، ش
شین زیر شی کوشی طا زبر طا کوشی طا کوشی طا. ہر حرف کی آواز اس کی اپنی نکلے اور پوری قوت کے ساتھ نکلے. آواز میں ڈھیلا پن یعنی حرف کی آواز میں ڈھیلا پن نہیں آنے دینا. عام طور پہ کرتے ایسے ہیں جس طرح کوشی طا، اب وہ کریں گے کوشی طا، ہونا آواز تو ہے کوشی طا، وہ کر دیتے ہیں کوشی طا. تو یہ آواز جو چینج کرتے ہیں اس کے اوپر بھرپور خیال رکھنا ہے کہ آواز کو چینج نہیں ہونے دینا. اسی طرح کتبہ وہ کر دیں گے کتبہ، تو یہ با کو لمبا کر دیا. تو آواز کے اوپر بار بار توجہ اور دھیان دلواتے رہنا ہے تاکہ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے چلے جائیں تو ان میں بہتری سے بہتری آتی چلی جائے. آگے وہ یہ مشق آپ کو پوری خود جوڑ کر کے سنائے. ایک لائن یہ دوسری تیسری چوتھی پانچویں. خبوثہ یہاں تک خبوثہ وہ خود ہی پڑھ کے آپ کو سنائے گا. اگلے پیج پہ آ جائیں. اگلا پیج ہے، آگے ہیں 4 حروف. 4 حروف میں بھی سیم اسی طرح ایک خانہ آپ پڑھ لیں، باقی خانے وہ خود ہی پڑھ کے سنائے آپ کو. ف زبر ف، میم زبر م، فم، ث زبر ث، فمث، لام پیش لو. اب ایک سانس میں فمثلو فمثلو. ٹھیک ہو گیا. اس طرح یہ آخر میں کلمتو، یہ گولتا ہے، یہ آپ نے بتا دینا ہے کہ یہ گولتا ہے. کلمتو. آگے 5 حروف ہیں. 5 حروف میں بھی سیم اسی طرح ایک خانہ پڑھیں، باقی وہ آپ کو خود پڑھ کے سنائے. بلکہ 5 حروف میں ایک خانہ بھی پڑھ کے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود ہی آپ کو کر کے سنائے گا کیونکہ آلریڈی اوپر سے وہ اتنی مشق کرتا چلا آ رہا ہے تو وہ خود ہی آپ کو کر کے سنا دے گا. سوالات: پیش کی آواز کو کتنے سیکنڈ لمبا کھینچ کر پڑھنا ہے؟ 1 حرکت یعنی آدھا سیکنڈ. جس راہ پر پیش ہو تو اسے باریک پڑھیں گے یا پر یعنی موٹا موٹا پڑھیں گے. یہ پیچھے سوال سارے گزرے ہوئے ہیں، یہاں پہ تو صرف بچے نے اپنا وہ دکھانا ہے کہ اس کو یاد بھی ہے کہ نہیں. پیش پڑھتے ہوئے ہونٹ گول ہوں گے یا نہیں ہوں گے. حرکات کتنی اور کون کون سی ہیں؟ 3 ہیں، زبر زیر پیش. مرکبات کی تعریف سنائے. مرکبات آلریڈی 3 جگہ پہ گزر چکا ہے کہ 2 سے 1 حرف سے یعنی 2 یا 2 سے زائد حرف مل کر ایک مرکب بنتا ہے. متحرک کی تعریف سنائے. جس حرف پہ حرکت ہو اس کو متحرک کہتے ہیں. تعلیمی رپورٹ. اب کیونکہ سبق نمبر 2 ہمارا مکمل ہوا ہے حرکات کا، تو حرکات شروع کرنے کی تاریخ یہ آپ نے جب سبق شروع کرنا ہے تو لکھ دینی ہے. پھر جب ختم کرنے کی تاریخ ہوگی تو وہ ختم کرنے کی تاریخ آ جائے گی. پھر کیفیت اور امتحان وغیرہ آپ جس استاد سے دلوائیں گے ان کے یہ آ جائیں گے. تو اگلا سبق ہمارا شروع ہوگا سبق نمبر 3، لیول نمبر 3 ہوگا اور یہ حروف مدہ کے متعلق ہے. تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم حروف مدہ کو ڈسکس کریں گے. امید ہے کہ بھی سبق کی تمام تر ڈیٹیل آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، انداز بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ بچے کو کس انداز سے لے کے چلنا ہے. تو انشاءاللہ ان کو آپ مد نظر رکھیں گے تو بہت آسانی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.